اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون ثم پھر بعثناکم ہم نے تم کو اٹھایا یعنی زندہ کیا، من بعد موتکم تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم شاید کہ تم تشکرون شکر گزار بن سکو، وظللنا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر، المن من والسلوى اور سلوى، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ ما جو رزقناکم ہم نے تم کو رزق دیا، وما ظلمونا وما اور نہیں ظلمونا انہوں نے ہم پر ظلم کیا، ولیکن لیکن کانوا انفسہم تھے وہ اپنے آپ پر، یظلمون ظلم کرنے والے، وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هذه القریۃ اس بستی میں، فکلوا پس کھاؤ، منہا وہاں سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغدن خوب سے رو کر، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، الباب دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حطۃ نہ حطۃ کہو، حطۃ کا معنی ہے ہمارے گناہ معاف فرما، نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تم کو، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید اور ان قریب زیادہ کریں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کے لیے، فبدل پس تبدیل کیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا بات کو، غیر الذی علاوہ اس کے، قیل لہم جو انہیں کہی گئی تھی، فانزلنا پھر نازل کیا ہم نے، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزن عذاب کا ٹکڑا، من السماء آسمان سے، بما کانوا اس وجہ سے کہ وہ تھے، یفسقون فاسق نافرمان۔ عزیز طلبہ، کل کے درس کے اندر جن آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 لوگ طور کے اوپر گئے تاکہ تورات لا سکیں، تو انہوں نے وہاں پر جا کر ایک مطالبہ کیا کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جس وقت تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بجلی کڑکی اور وہ وہاں پر مر گئے۔ اب ثم بعثناکم سے اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اٹھایا، ہم نے ان کو زندہ کیا، من بعد موتکم ہم نے تم کو زندہ کیا، من بعد موتکم تمہارے مرنے کے بعد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک اور احسان گنوا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد میں نے پھر تم کو زندگی بخشی، تم کو اٹھایا، کیونکہ تم نے کام ایسا کیا تھا، سوال ایسا کیا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو بڑھانے والا تھا اور بھڑکانے والا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے کیا کیا، تمہیں زندہ کیا، اور کیوں کیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کا احساس پیدا کر سکو، تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ نے یہ ہم پر احسان کیا ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ جو احسان کرتا ہے اس کا شکر گزار بنا جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، عمل کے ساتھ، زبان کے ساتھ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ایک اور احسان اللہ تبارک و تعالیٰ گنواتے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب تم صحرائے سینا کے اندر تھے، شدید گرمی تھی، اور میں نے تمہارے لیے سائے کا بندوبست کیا، جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اپنا سر چھپانے کے لیے تو بادلوں کا بندوبست کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس طرح احسان تھے بنی اسرائیل کے اوپر کہ عام فطرت کے اندر ایسے احسانات نہیں ہوا کرتے۔ دیکھیں
آج اگر کوئی نیک سے نیک انسان بھی ہو اور گرمی کے اندر کھڑا ہو تو اس کے سر کے اوپر بادل آ کے کھڑے نہیں ہوں گے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر احسانات کر رہے ہیں کہ وہ صحرائے سینہ کے اندر کڑکتی دھوپ کے اندر ہیں، پریشان ہے کہ ہم اپنا سر کس طرح ڈھانپیں گے، اس دھوپ سے کس طرح بچیں گے، جہاں نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی تمبو ہے، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی ایسا سامان ہے جس سے اینٹیں اور دیواریں بنائی جا سکیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل کے ساتھ ان کے لیے بادلوں کا بندوبست کیا، اور بادل سورج کے آگے آ جاتے اور ان کے اوپر سایہ ہو جاتا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر من اور سلوہ۔ پھر وہاں پر نہ زمینیں تھیں، نہ بازار تھے، نہ کاروبار تھے، تو کس طرح کھاتے؟ پھر انہوں نے اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے کھانے کا بندوبست کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ صبح کے وقت اوس پڑتی، جس کو اپنی زبان میں تریل کہتے ہیں، اور وہ اس قدر پڑتی کہ ریت کے اوپر بڑی مقدار کے اندر سفید پاؤڈر جمع ہو جاتا، جسے وہ پانی کے اندر مکس کرتے، ملاتے اور اس کو کھا لیتے تھے۔ آپ کھیر یا فرنی قسم کی کوئی چیز سمجھ لیں۔ اور شام ہونے سے پہلے کہیں سے بڑی تعداد کے اندر پرندے آ جاتے، جن کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ بٹیر سے بڑے ہوتے تھے اور تیتر سے چھوٹے ہوتے تھے، اور وہ تھوڑی دیر ان کو دوڑانے کے ساتھ وہ تھک کر بیٹھ جاتے تھے، اور بنی اسرائیل ان کو پکڑ لیتے تھے اور ان کو پکا کر اور بھون کر کھایا کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ دیکھیں، دنیا کا اصول ہے کہ آپ جب تک کمائیں گے نہیں، آپ کھائیں گے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فطرت کا یہ اصول بھی ختم کر دیا کہ صبح اور شام مفت میں ان کو کھانا دیا جاتا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ جو پاکیزہ رزق میں نے تم کو دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان تھے۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں، آگے ذکر آئے گا اگلی آیات کے اندر کہ ہمیں پانی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور پھر ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں، چونکہ ہم 12 قبیلے ہیں تو ہمیں تو الگ الگ پانی چاہیے، ہم ایک دوسرے کے پانی سے استعمال نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے چشمے سے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بڑے پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی کو مارو، اور موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یعنی جو وہ ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی پورا کرتے تھے۔ یہ احسانات تھے اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر۔ وما ظلمونا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے مجھ پر ظلم نہیں کیا۔ اتنے احسانات استعمال کرنے کے بعد ناشکری کا رویہ اختیار کیا، ان کے دلوں کے اندر احساس پیدا نہیں ہوا، نافرمانی کا رویہ اختیار کیا، تو یہ انہوں نے میرے اوپر ظلم نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں کی، اس کی خدائی کے اندر کوئی کمی نہیں ہوئی۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے اوپر، اپنے نفسوں کے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے۔ دنیا کے اندر بھی اپنے لیے آزمائشیں اکٹھی کی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پھر کچھ عرصہ وہاں پر گزارا، اور اس کے بعد اپنے نبی سے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ ہمارے لیے پیازوں کا بندوبست ہو، ساگ ہو، کھیرے ہوں، ہمیں تو وہ چیزیں کھانے کے لیے چاہیے جو دنیا کے سارے لوگ کھاتے ہیں، ہم تو یہ من اور سلوہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سامنے جو ملک ہے اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس ملک کے اندر جب داخل ہو تو خطتن کے الفاظ کے ساتھ، امن کے الفاظ کے ساتھ، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہو۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ملک شام تھا، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بیت المقدس تھا، فلسطین کا شہر۔ بہرحال دونوں ہی قریب ہیں، صحرائے سینہ دونوں کے درمیان میں پڑتا ہے، دونوں ہی قریب ہیں وہاں پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو وقت کہ جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی کے اندر، اس شہر کے اندر، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، بس کھاؤ اس بستی میں جہاں سے تم چاہو، رغداً خوب سیر ہو کر، وافر مقدار میں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہونا۔ جب کوئی قوم کسی علاقے کو فتح کرتی ہے تو اکڑتے ہوئے داخل ہوتی ہے، لیکن اکڑنا یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتے ہیں، آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے۔ تو فرمایا کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ وقولوا حطۃ، اور کہو حطۃ، یعنی معافی مانگتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔
نغفر لکم خطایاکم، تمہاری عاجزی کی وجہ سے اور تمہارے اپنے گناہوں پر اللہ سے مغفرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور جو نیکی کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے اعمال کے اندر، ان کے اجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے۔ فبدل الذین ظلموا، ان لوگوں کے اندر کچھ ظالم بھی تھے جو بار بار اپنے نبی کو تنگ کرتے، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جیسا کہ آپ نے پچھلے درسوں کے اندر پڑھا ہے کہ بچڑے کی عبادت کرتے تھے، کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اپنے نبی کو تنگ کرنے کے لیے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے 12 الگ الگ چشمے ہونے چاہیے۔ اتنے احسانات کے باوجود وہ اس قسم کے ڈھیٹ انسان تھے کہ ان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی اور حتت ان کے الفاظ کو تبدیل کر دیا۔ فبدل الذین ظلموا، بس تبدیل کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا غیر الذی، اس بات کو علاوہ اس بات کے، یعنی اس بات کے علاوہ کسی اور بات کے ساتھ تبدیل کر دیا، قیل لہم، جو انہیں کہی گئی تھی۔ حتت ان کی جگہ دوسرے الفاظ استعمال کیے، عاجزی اور جھک کر چلنے کی بجائے اکڑ کر اس شہر کے اندر داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی۔ فانزلنا علیہم علی الذین ظلموا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا، نافرمانی کا ظلم، یہ اکڑ کا ظلم، یہ تکبر کا ظلم جن لوگوں نے کیا تھا، ان لوگوں کے اوپر میں نے نازل کیا رجزا من السماء، آسمان سے عذاب، پھر ان کے اوپر عذاب آیا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے۔ عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احسانات ہمارے اوپر بھی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا یہ واقعہ اور اس طرح بہت ساری دوسری قوموں کے واقعات ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں، اور جو تکبر ہمارے اندر بھرا ہوا ہے، جو اللہ کی نافرمانی ہمارے اندر ہے، جو اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد ناشکری کا رویہ ہمارے اندر ہے، وہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے، اور جس طرح وہ ایک نبی کی قوم تھے، وہ ایک نبی کی امت تھے، پھر بھی اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، ہم بھی ایک نبی کی امت ہیں، کہیں یہ عذاب ہمارے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور ان آیات کو جو پڑھی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔